اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایز اے کریٹر پیدا کیا، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم صرف کاپی پیسٹ تک محدود ہو گئے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تم آزاد ہو، مگر اگر میں تم سے کہوں تمہاری ہر سوچ، تمہارا ہر خیال پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو یا پھر بس وہ دہراتے ہو جو تمہیں سکھایا گیا ہے؟ ذرا سوچو، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تجسس سے بھرپور ہر چیز کو چھونا چاہتا ہے، ہر رنگ کو جانچنا چاہتا ہے، ہر آواز کے پیچھے جانا چاہتا ہے، ہر دریافت کرنا چاہتا ہے، تخلیق کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، مگر اسے روک دیا جاتا ہے۔ رکو، یہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ طریقہ مت اپناؤ، یہ طریقہ اپناؤ۔ یہ روک ٹوک ایک نظریہ بن جاتا ہے، اور نظریہ ایک نظام، ایک ایسا نظام جو انسان کی تخلیق کو قتل کر دیتا ہے اور اسے بس کاپی پیسٹ کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انسان صرف یہاں نقل کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا اسے وہی دہرانا ہے جو صدیوں سے دہرایا جا رہا ہے، یا وہ یہاں کچھ نیا تخلیق کرنے آیا تھا؟ مگر یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی تخلیق پر رکھی گئی ہے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور بدلے میں انسان کو تخلیق کرنے کی طاقت دی۔ جب فرشتوں نے کہا یہ انسان زمین پر جا کے فساد کرے گا، تو اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آدم کو وہ علم سکھایا جو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ کوئی رٹا ہوا علم نہیں تھا، یہ ایک خالص تخلیقی علم تھا، اور اس علم نے ثابت کیا کہ انسان کوئی چلنے والا روبوٹ نہیں بلکہ ایجاد کرنے والا ذہن رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کا انسان کیوں کاپی رائٹ تک محدود ہو چکا ہے؟ کیوں اسے سوال کرنے سے روکا جاتا ہے؟ کیوں تعلیمی نظام اسے رٹے تک محدود کر چکا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سب سے بڑا دھوکہ سامنے آتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ امتحان میں صحیح جواب لکھو، مگر ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نیا جواب کیسے تلاش کرنا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یونانی فلسفہ پڑھو، مغربی سائنس یاد کرو اور پرانے نظریات قبول کرو، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہماری سوچ کہاں ہے، ہماری تخلیق کیا ہے اور ہماری تحقیق کہاں گئی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس نے پوری امت کو جمود میں ڈال دیا ہے۔ 1000 سال پہلے ہم وہ لوگ تھے جو نئی تخلیق کرتے تھے، نئی نظریات پیش کرتے تھے، نئی ایجادات کرتے تھے، مگر آج ہم صرف دوسروں کی تخلیق کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے ہمیں یہی سکھایا تھا؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سوالات بار بار قرآن میں آتے ہیں، مگر ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اس ذہنی قید سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ تحقیق کی راہ پر چل سکتے ہیں؟ کیا ہم اس ذہنی سوچ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں وہ پہلا قدم اٹھانا ہوگا جو ہمیشہ سے دبایا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ سوال کرنا ہوگا جسے ہمیشہ سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں ہمیں تحقیق سے روکا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارا تعلیمی نظام ہمیں رٹے تک محدود کر رہا ہے؟ کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ہے بس یہی کافی ہے؟ یہی وہ سوال ہے، جب بھی کسی نے کیا تو دنیا بدل گئی۔ یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو جھوٹے خداؤں کی حقیقت کھل گئی تھی۔ یہی وہ سوال تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو فرعون کی سلطنت لرز گئی۔ تو پھر کیا ہم بھی آج سے سوال کرنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس کاپی پیسٹ دنیا میں قید رہیں گے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔